باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج چاند رات ہے، اور یہ وہ چاند رات ہے جیسے کہ 11 مہینے اور 11 مہینے ان کی طرح نہیں ہے۔ یہ چاند رات وہ چاند رات ہے جو اہل البیت، ہاؤس آف اہل بیت، امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے لیے کہ وہ چاند رات ہے جس میں اہل بیت کا گھر اجڑ گیا، اور اجاڑنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے، نام نہاد مسلمان تھے۔ تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دلوائی۔ وہ کون تھے جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ آگ لگائی۔ وہ کون تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو ایک کرائے کے قاتل سے شہید کروایا۔ اور وہ کون تھا جس نے عورت کو زہر دی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دلوائی۔ تو یہ عوامل مسلمانوں کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ یہ جو 4 قتل ہیں اسلام میں ہوئے، ان کو چھپایا گیا اور آج تک چھپا رہے ہیں مسلمان۔ تو ان کو پتہ ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے، لیکن میرے مولا شہید کربلا، شہدائے کربلا، مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے سب کے چہرے عیاں کر دیے، سب کے اولادوں کو کربلا میں ننگا کر دیا۔ ایسا ننگا کیا کہ ایک ایک کا چہرہ دکھایا کہ کس نے زہر دلوائی نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آگ لگائی، اور کس نے مولا علی کو شہید کروایا، اور کس نے خنجر کے پیسے دیے اور زہر میں گلو کیا، اور کس نے مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوائی۔ تمام کی تمام صحابہ کی اولاد وہاں موجود تھی، نام نہاد حافظ قرآن موجود تھے۔ جیسے کہ آج حافظ قرآن ہیں، ان سے بڑے بڑے حافظ قرآن وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کے لیے کہا کہ جلدی کریں، نماز عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے جلدی نماز رسول کا سر قلم کیا جائے۔ تو یہ نام نہاد مسلمان تھے، صحابہ کی اولاد تھے۔ اور وہ کون تھا جس نے معاویہ بن ابو سفیان سے پیسے لے کے مسلمانوں کو خریدا؟ 1 لاکھ درہم صرف اس کو دیے گئے کہ یہ لو میرے بیٹے کی بیعت کرواؤ سب سے۔ تو جو بیعت نہیں کر رہا تھا اسے ڈرا دھمکا کے معاویہ نے بٹھا دیا، لیکن معاویہ نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ اگر حسین ابن علی تمہاری بیعت نہیں کریں گے تو کائنات پوری کے مسلمان تمہاری بیعت کر لیں تو ان کی بیعت کسی کام کی نہیں، جب تک اہل البیت کے گھرانہ تمہاری بیعت نہ کرے۔ جیسے مولا متقیان علی علیہ السلام نے بیعت نہ کی، جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بیعت نہ کی، تو کہا گیا کہ مولا نے بیعت کی، مولا متقیان علی علیہ السلام نے بیعت نہ کی، تو اسی لیے تو مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا گیا کہ آئیں جی پہلے صحابی کی بیعت کریں، تو مولا نے بیعت نہ کی۔ یہ تمام کا تمام سلسلہ جا کے ملتا ہے ولائے علی سے، اور یہ تمام کی تمام دشمنی ولایت علی اور آل رسول کے ساتھ جناب پیغمبر خدا محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، جو نکالی گئی اہل بیت کے گھر پہ۔ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا کربلا میں، اس نے ریت اٹھا کے مولا حسین کو ماری۔ امت کی داستان ہے یہ، لکھی مسلمانوں نے۔ تو آج بھی ان نام نہاد مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ بروڑیں لگا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ ہم دفاع صحابہ کر رہے ہیں۔ دفاع اہل بیت کرو، کیونکہ تمہاری آخرت کا سامان تمہیں کوئی صحابی نہیں بچا سکے گا سوائے اہل البیت کے، کیونکہ ساقی کوثر کے مالک یہ ہیں، کیونکہ